السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں عماد خان۔ تو آج کی تازہ ترین اپڈیٹس جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اس وقت خطے میں جو ہے وہ سب سے بڑی جنگ چل رہی ہے، امریکہ، اسرائیل اور ایران کی۔ کبھی اسرائیل ایران پر بم گراتا ہے تو کبھی ایران جو ہے وہ اسرائیل پر حملہ کرتا ہے اور بم گراتا ہے۔ کبھی اسرائیل ایران پر بم گراتا ہے اور کبھی ایران اسرائیل پر حملہ کرتا ہے اور بم گراتا ہے۔ لیکن اس وقت پاکستانی عوام پر بھی ایک بہت بڑا بم گرایا گیا ہے، جس کو کہتے ہیں پیٹرول کا بم، مہنگائی کا بم، جس سے پوری قوم کے چاروں طبق جو ہیں ماشاءاللہ وہ روشن ہو چکے ہیں۔ اب پاکستان میں جو ہے نا وہ غیر ضروری طور کے اوپر پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ بڑھائی جا چکی ہے، یا اس کو ایسے کہہ لیں کہ وقت سے پہلے جو ہے نا وہ قیمت جو ہے وہ بڑھائی جا چکی ہے۔ اب اسرائیل اور ایران کے بیچ میں لگی ہوئی ہے جنگ۔ اب ایران نے جو ہے جنگ کی وجہ سے ابنائے ہرمز جو ہے وہ بند کر رکھی ہے، جس کی وجہ سے بہت سے ممالک کو جو ہے نا وہ پیٹرول کی فراہمی بند ہو گئی ہے، جس میں انڈیا آتا ہے، چائنا آتا ہے، جاپان آتا ہے، پاکستان بھی آتا ہے اور بھی دیگر بہت سے ممالک آتے ہیں۔ اب ابنائے ہرمز پر جو ہے وہ تقریباً 1500 سے 1600 شپس جو ہیں وہ رکے ہوئے ہیں، کیونکہ ایران جو ہے وہ جب تک کھولے گا نہیں، کیسے شپس جو ہیں وہ پیٹرول لے کر، آئل لے کر جو ہے آگے ٹریول کریں گے۔ جب ایران نے یہ راستہ بند کر دیا اور آئل کی جو فراہمی جو ہے وہ روک دی، باقی تمام ممالک سے بھی روک دی، تو ہماری حکومت نے اس بیچ میں یہ اعلان بھی کیا تھا کہ ہمیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس تو آئل کے ذخائر جو وہ موجود ہیں، اگر زیادہ بھی تو 28 دن کا آئل تو ہمارے پاس پڑا ہے۔ لیکن ڈیلرشپس جو ہیں انہوں نے کہا تھا کہ نہیں جی ہمارے پاس 1-2 ہفتے کا آئل ہے، چلو 1-2 ہفتوں کا آئل ہی سمجھ لیتے ہیں جی موجود ہے۔ لیکن اب کیا یہ گیا ہے کہ راتوں رات آئل کی جو قیمتیں ہیں وہ بڑھا دی گئی ہیں اور وہ آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں۔ 55 روپے فی لیٹر پیٹرول جو ہے وہ بڑھا دیا گیا ہے پاکستان میں راتوں رات، جبکہ یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ ہمارے پاس تو 28 دن کا ذخیرہ جو ہے وہ موجود ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں جی، ان کی بھی تو آئل کی جو فراہمی ہے وہ بند ہوئی ہے، جس میں چائنا آ جاتا ہے، جس میں بھارت آ جاتا ہے، جس میں جاپان آ جاتا ہے، لیکن اس ممالک میں مہنگائی نہیں ہوئی، حالانکہ ان ممالک کا جو انحصار تھا وہ پاکستان سے بھی زیادہ تھا۔ بھارت کا جو تھا وہ 80% انحصار جو تھا وہ اسی ایرانی تیل کے اوپر تھا، ایرانی آئل کے اوپر تھا، اور جو چائنا ہے اس کا 40% انحصار جو ہے وہ ایرانی تیل پر ہے، اور جو جاپان ہے اس کا 90%۔ لیکن ان ممالک میں 1% بھی تیل کی قیمت، آئل کی قیمت، کروڈ آئل کی قیمت ٹھیک ہے نا نہیں بڑھائی گئی، کیونکہ جب ان کے پاس ذخیرہ ختم ہوگا اور پیچھے سے نئی ترسیل آئے گی، نیا سٹاک جو آئے گا، اس کے اوپر فرض تو یہی بنتا ہے کہ اس کے اوپر تیل کی قیمت لگائی جائے، ٹیکس لگایا جائے اور بڑھائی جائے، کیونکہ جو پہلے سے تیل ہمارے پاس ذخیرہ ہے وہ تو ہمیں جو ہے وہ سستی قیمت پہ اور پہلے والی ہی قیمت پہ ہمارے پاس آیا تھا، اس کے اوپر قیمت بڑھانے کی ہمارے پاس کیا وجہ بنتی ہے؟ اور جبکہ عوام کو یہ آسرا دیا گیا تھا کہ 1-2 ہفتے اور 24 اور 28 دن کا عوام کو جو ہے وہ آسرا دیا گیا تھا، لیکن راتوں رات جو ہے وہ تیل کی قیمتوں میں ہے وہ شدید جو ہے اضافہ کر دیا گیا، جس سے عوام کا جو ہے وہ پیٹرول ویسے ہی نکل گیا ہے، ٹھیک ہے نا، عوام کے چاروں طبق بھی روشن ہو گئے ہیں، عوام کا پیٹرول بھی نکل گیا ہے، اور عوام جو ہے جو 2 وقت کی روٹی کے لیے بھی بہت مشکل سے جو ہے وہ سروائیو کر رہی ہے، سٹرگل کر رہی ہے، ان کے اوپر یہ پیٹرول کا جو بم گرا کے ان کو جو ہے وہ دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا ہے۔ اب اس کے اوپر ہمارے حکمرانوں کا جواب ہے کہ جی عالمی سطح کے اوپر مہنگائی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں مہنگائی جو ہے وہ کرنا پڑ گئی ہے۔ ارے مہنگائی ہوئی ہے مانتے ہیں، لیکن اتنی مہنگائی بھی نہیں جتنی آپ لوگوں نے کر دی ہے، راتوں رات، وہ بھی 55 روپے فی لیٹر جو ہے آپ لوگوں نے بڑھا دیا ہے۔ اب جو عالمی مارکیٹ کے اندر پیٹرول کی قیمت ہے وہ ہے 90 سے 92 روپے فی بیرل، اور ہماری حکومت نے جو ہے وہ قیمت جو رکھی ہوئی ہے اس کی ہم پہلے زیادہ قیمت ادا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم ٹیکس ادا کر رہے ہیں اس کے اوپر بہت زیادہ، اور اس کے باوجود بھی جو ہے وہ 55 روپے اور مزید بڑھا دیے گئے ہیں۔ اب اس جنگ کا جو صحیح فائدہ اٹھا رہے ہیں نا وہ نا ہمارے حکمران اٹھا رہے ہیں۔ ابھی کل کی بات ہے کہ ایک نجی نیوز چینل کے اوپر بیٹھ کے کوارڈینیٹر وزیر اعظم صاحب نے انہوں نے کہا ہے کہ جی نہیں جی آپ لوگ فکر نہ کریں، عوام فکر نہ کرے، ہمارے پاس جو ہے وہ 28 دن کا جو ہے ذخیرہ پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، ہم کمی نہیں ہونے دیں گے، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ یہ کیا ہوا؟ ابھی رات ہی نہیں گزری اور راتوں رات پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ بڑھا دی گئی ہے، اور اس وقت ڈبل قیمت جو ہے پاکستانی عوام جو ہے پیٹرول کی ادا کر کے عالمی مارکیٹ سے بھی
ڈبل قیمت جو ہے وہ ادا کر کے جو ہے پیٹرول لے رہی ہے، اور اس کے اوپر بھی مزید اور مہنگائی۔ اور سب سے بڑا اس وقت جو اسکیم کیا ہے ہمارے ساتھ وہ یہ ہے کہ جو آلریڈی پیٹرول پڑا ہوا تھا اس کے اوپر ٹیکس لگا دیا ہے، جو آیا ہی نہیں اس کے اوپر ٹیکس کیا لگانا، اس کے اوپر قیمت کیا بڑھانی۔ جو آپ لوگوں نے سستے داموں خریدا ہے وہ تو عوام کو کم از کم سستے داموں دو، لیکن نہیں، اسی کے اوپر ہی یعنی کہ ٹیکس لگا کے قیمت بڑھا دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ایک اپڈیٹ، اہم اور مزیدار اپڈیٹ یہ ہے کہ امریکہ نے انڈیا کو جو ہے نا وہ روکا ہوا تھا کہ اس نے روس سے جو ہے وہ تیل نہیں لینا، آئل نہیں لینا، ٹھیک ہے۔ لیکن اب ایران کی جو جنگ چل گئی ہے اسرائیل کے ساتھ اور یو ایس کے ساتھ، اب امریکہ جو ہے وہ انڈیا کو کہہ رہے کہ تم ایسا کرو، تم روس سے تیل لے لو، اس کے بعد جا کے اس کو ریفائن کرو اور باقی آگے جو ہے پھر اس کو جو ہے نا سیل کرو، یعنی کہ تم جو ہے تم پیسے چھاپو، تم پیسے کماؤ، تم روس سے بھی تیل لو اور جہاں سے یعنی کہ تمہیں پاسبلٹی ہے، جہاں سے تمہیں ملتی ہے چیز وہ لو، اور آگے جو ہے تم اس کو جو سپلائی کرو۔ لیکن پاکستانی حکمرانوں نے اتنا نہیں سوچا کہ ہم جو ہے وہ اپنے ملک کا تھوڑا فائدہ سوچ لیں، ہم سوچ لیں۔ ویسے سننے میں یہ آیا ہے کہ جی چائنا اور ایک دو اور ممالک ہیں جن کے ساتھ جو ہے وہ ایران کے اچھے تعلقات ہیں، انہوں نے ریکویسٹ کی ہے ایران سے کہ ان کے جو شپس ہیں ان کو آنے دیا جائے، اور ایران نے اجازت بھی دے دی ہے۔ اور پاکستان اگر اجازت مانگے تو کیا پاکستان کو اجازت نہیں ملے گی؟ کیوں نہیں مل سکتی؟ ٹھیک ہے، بس عوام کو جو ہے وہ بے وقوف بنایا ہوا ہے۔ اور انڈیا کی بات کر رہا تھا کہ انڈیا جو ہے اس کو امریکہ نے کہا ہے کہ بھئی تم روس سے تیل لو، روس سے لینے کے بعد تم جو ہے وہ آگے اس کی سپلائی کرو، یعنی کہ فائدہ انڈیا اٹھائے، اور جو نقصان کے ذمہ دار ہیں وہ صرف پاکستان ہے اور پاکستان کی عوام ہے۔ پاکستان میں تو چل رہے ہیں یہ حالات۔ اب بات کرتے ہیں بین الاقوامی خبروں کی۔ اچھا، رشیا سے انڈیا جو ہے وہ اب آئل لینے پر آمادہ ہو گیا امریکہ کے کہنے کے اوپر۔ رشیا نے جو ہے وہ عربوں کو ہوش کے ناخن دلاتے ہوئے کہا ہے کہ اب امید ہے جتنا نقصان تم لوگوں کو ہو چکا ہے اب تم لوگ جو ہے نا وہ آگے سمجھداری کرو گے اور امریکہ کے اوپر جو ہے وہ کم ڈیپینڈ ہوگے اور اپنے حفاظت کا جو ہے وہ ذمہ خود لینے کی کوشش کرو گے۔ اور اس کے اوپر خلیجی ممالک کے میڈیا کا اور خلیجی ممالک کے حکمرانوں کا بھی یہی رد عمل ہے کہ اب ہمیں جو ہے نا خود کی ذمہ داری لینی ہوگی۔ اور امریکہ نے جو ہے وہ ہمارے خطے میں یہاں پر امریکہ کو جو ہم نے ایئر بیسز دی ہوئی تھی اس کا صرف ایک مقصد تھا، اور وہ تھا اسرائیل کو پروٹیکٹ کرنا، اسرائیل کی پروٹیکشن۔ اور یہ بات اچھی طرح سے اب عربوں کو اور باقی خلیجی ممالک کو جو ہے وہ سمجھ آ چکی ہے۔ دوسری طرف ایران نے جو ہے وہ اپنے جدید ترین میزائل جو ہیں وہ اسرائیل کے اوپر داغنا شروع کر دیے ہیں۔ ایک تو کلسٹر بم جو ہے وہ ایران داغ رہا ہے اسرائیل کے اوپر، اور دوسرا ان کا جو ایک بم ہے وہ ہے خرمشر 4 میزائل، وہ جو ہے ایران نے اسرائیل کے اوپر داغنا شروع کر دیا، اور اسرائیل کو جو ہے وہ اس وقت بہت ہی نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ کوریج نہیں کرنے دے رہا، اور سوشل میڈیا پر جو ہے نا اس نے کنٹرول کیا ہوا ہے، ٹوٹل کنٹرول سوشل میڈیا کیا ہوا ہے، اور اپنے نقصان کا جو تخمینہ ہے وہ نہیں لگانے دے رہا۔ اور ابھی حالیہ خبروں کے مطابق ایک بھارتی صحافی وہاں سے آیا اور اس نے یہی کہا ہے کہ ہمیں وہاں پر جو ہے نا ہسپتالوں میں جانے کی اجازت نہیں، کسی سے بات کرنے کی اجازت نہیں، اور نہ ہی کوئی خبر ریکارڈ کرنے کی اجازت ہے۔ وہاں کے جو ہے نا برے حالات ہیں، ایون کہ جو لوگ بنکرز میں چھپے ہوئے ہیں، 100 فٹ گہرے بنکر ہیں، وہاں تک ایرانی میزائل جو ہے وہ ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور نقصان پہنچا رہے ہیں۔ یعنی کہ اسرائیل اس وقت سیکیورٹی کے معاملے میں وہ ٹوٹلی فیل ہو چکا ہے۔ اور دوسری طرف اسرائیل نے جو ہے وہ ایران میں تقریباً 1700 مقامات پر جو ہے وہ حملہ کیا ہے، اور 6000 سے زائد بم جو ہے وہ ایران کے اوپر، تہران کے اوپر، لبنان کے اوپر جو ہے اسرائیل امریکہ جو ہے داغ چکا ہے، میزائل کی بارش جو ہے وہ کر چکا ہے، اور ایران کو بھی جو ہے وہ بہت ہی نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ لیکن ایران کی عوام جو ہے وہ اپنے حکمرانوں کے ساتھ کھڑی ہے، اور وہ ڈرنے والی اب قوم نہیں ہے۔ اس سب میں ایران جو ہے وہ تقریباً 2000 سے زائد شہادتیں جو ہے وہ دے چکا ہے، جن میں تقریباً 200 سے زائد جو ہے وہ معصوم بچیوں کے اسکول کے پر جہاں پر حملہ کیا گیا تھا وہ شامل ہیں۔ اب ایران جو ہے وہ ایک مضبوط قوم بن چکی ہے، اور امریکہ کو جو ہے یہاں پر رجیم چینج کرنے میں جو ہے وہ وقت لگے گا، اور فی الحال تو وہ ناممکن ہی نظر آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، فی الحال ایرانی عوام جو ہے اور ایرانی حکمران جو ہے وہ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں، اور انہوں نے جو ہے امریکہ کو ایک اور وارننگ بھی کر دی ہے، جس کی وجہ سے امریکہ جو ہے وہ بہت ہی پیچھے ہٹ گیا۔ پہلے تو امریکہ کا دعویٰ تھا نا کہ ہم جی وہ داخلی فوج جو ہے وہ داخل کریں گے ایران میں،
ٹھیک ہے، اور ایران کے اوپر جو ہے نا حملہ کریں گے اور رجیم چینج کریں گے۔ لیکن ایران نے جو ہے نا ایسا زبردست جھٹکا دیا ہے اور وارننگ دی ہے امریکہ کو کہ وہ خود ہی پیچھے ہٹ گیا ہے، اور امریکہ اور اسرائیل کو جو ہے ایران نے گھٹنوں پر لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ اور اس کے ساتھ جو ہے خلیجی ممالک جہاں پر امریکن ایئر بیسز تھیں، اور ابنائے ہرمز کے بند ہونے سے خلیجی ممالک کو جو ہے وہ بہت ہی نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور اب تک تقریباً 6 سے 7 دنوں میں خلیجی ممالک کا جو ہے وہ تقریباً جو ٹورسٹ کے تھرو ان کا جو پروفٹ آتا تھا تقریباً 56 ارب ڈالرز کا جو ہے ان کا نقصان ہو چکا ہے، اور یہ تخمینہ آہستہ آہستہ جو ہے بڑھتا جائے گا، یہ ویلیو آہستہ آہستہ بڑھتی جائے گی نقصان کی، اور امریکہ کو جو ہے وہ تقریباً 2 ارب ڈالر کا اور اس سے زائد کا نقصان جو ہے ہو چکا ہے۔ باقی جو فوجی نقصان ہے، جو مطلب میڈیکیشن ہے، تیاری نقصان ہے، وہ الگ ہے۔ قطر کے العدیدیہ ایئر بیس کے اوپر امریکن ریڈار سسٹم جو کہ تقریباً 1 ارب ڈالر کا تھا، اس کو ایران نے جو نشانہ بنایا اور تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کو جو ہے اس کے 3 جنگی طیارے بھی گرائے ہیں ایران نے، ایران کا دعویٰ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس وقت امریکہ کو جو ہے وہ بہت ہی نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لیکن ٹرمپ جو ہے وہ مجبور ہیں کہ اگر اب میں پیچھے ہٹتا ہوں تو میری جو عزت ہے پوری دنیا کے اندر وہ بھی ختم ہو جائے گی، کیونکہ ایران جیسے چھوٹے ملک سے اگر میں نہیں جیت سکا تو باقی چائنا، رشیا، ان بڑے جائنٹس کا کیسے مقابلہ کر سکوں گا۔ لیکن ایران جو ہے وہ ڈٹ کر کھڑا ہے اور منہ توڑ کے اسرائیل کو جواب دے رہا ہے۔ اسرائیل کا پورا نظام جو ہے وہ درم برم اور مفلوج ہو گیا ہے، اور ایرانی عوام جو اتنے شدید حملے اور میزائلز اور بومبنگ کے باوجود بھی اپنا کام جو ہے وہ کر رہی ہیں۔ اب ٹرمپ کو جو ہے نا وہ بہت ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایپسٹین فائلز کا سکینڈل بھی جو ہے وہ باہر آ چکا ہے۔ ٹرمپ کی جو کچھ بچیوں کے ساتھ جو ویڈیوز اور پکچرز ہیں وہ بھی باہر آ چکی ہیں، اس کے بارے میں بھی ہم ڈسکس کریں گے ایک حد تک۔ تو فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ یہ تھی ہماری تازہ ترین اور آج کی اپڈیٹس۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔